بعض وہ ملکوں میں، اللہ کا شکر ہمارے یہاں ملکوں میں بھی کم ہے، لیکن بعض وہ مسلم ممالک یا غیر مسلم جن کے اندر عورتوں کو وظیفہ اور نوکری دینے کے اندر ذرا تھوڑی زیادتی سے کام لیا گیا ہے، وہاں کے 3 بلکہ 1/3 نوجوان آج بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے جا کر کے مصر میں دیکھ کر کے آ جائے، کسی کو دیکھنا ہے جا کے لبنان میں دیکھ کر کے آ جائے۔ کیوں بیکار کیوں ہے نوجوانوں کتنی بڑی جماعت؟ 1/3 حصہ نوجوان کیوں بیکار ہیں؟ وجہ ہے کہ ان کی جگہوں پر باہر کام کرنے کے لیے عورتوں کو لگا دیا ہے، اور گھر کا نظام بالکل درہم برہم ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل عورتوں کی اصل جگہ کیا ہے؟ گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹک کر کے رہو، لیکن اگر نکلنا پڑ جائے، ظاہر بات ہے رشتہ داروں میں جانا ہوگا، بعض عورتیں ہیں کہ بغیر ان کے گھر سے نکلے ہوئے کام نہیں چلے گا، دیہات میں کام کرنے والی عورتیں ہیں انہیں کھیتوں میں جانا ہوگا، یعنی شریعت ظالم نہیں ہے، شریعت نے ایسے اصول رکھے ہیں جو انسان کی فطرت کے موافق ہے، اور اگر نکلنا ہے تو پردے کا اہتمام کر کے نکلیں، اور اگر نکلیں گھر سے مجبوری نہیں کیا جا رہا ہے انہیں، اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا کہ تم اپنے گھر کے سب سے اندرونی حصے میں نماز پڑھو، وہ بہتر اس سے ہے کہ گھر کے باہری حصے میں، گھر کے باہری اپنے کمرے میں نماز پڑھو وہ بہتر ہے اس سے کہ تم گھر کے صحن میں نماز پڑھو، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھو اس سے وہ بہتر ہے اس سے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ میری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو۔ یعنی عورت کا اپنے گھر کے سب سے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 4 گنا بہتر ہے۔ کتنا؟ 4 گنا بہتر ہے، 1-2 گنا نہیں، 4 گنا بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے عورتوں کو منع نہیں کیا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں، ہے نا؟ عورت جس کا گھر میں کوئی مرد کام کرنے والا نہیں ہوگا اسے بازار بھی جانے کی ضرورت پڑے گی۔ بعض ایسے نوکریاں ہیں کہ جو عورت کے لیے مجبور ہوگی وہ کرے وہ عورت، تو اس کے لیے شریعت نے کہا کہ جب وہ نکلے تو کیا کرے؟ پردے کے ساتھ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو آپ حکم دے دیجئے، کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اپنے گھر سے جب نکلا کریں تو گھونگھٹ کاڑھ کر کے نکلا کریں، گھونگھٹ نکال لیا کریں، اپنے چادر کا پلو جو ہے وہ نیچے کر لیا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر کسی ضرورت سے انہیں اپنے گھر سے نکلنا پڑ جائے تو وہ اپنی چادر سے اپنے پورے چہرے کو اور پورے وجود کو چھپا لے، صرف ایک آنکھ کھلی رہے بس، اور زیادہ نہیں۔ لیکن کہاں ہم نے اس کا لحاظ کیا ہے؟ آج یہ برائی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ خرابی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اختلاط کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے۔ آج گھونگھٹ نکالنا تو چھوڑ دیجئے، آج عورتوں نے اپنے سر کا دوپٹہ بھی باہر پھینک دیا ہے۔ وہ بڑی محترم عورت سمجھی جاتی ہے جو اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھتی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ایک صاحب، ڈاکٹر صاحب ہیں، اپنے ہی ملکوں کے ہیں، اپنی فیملی کو لے کر کے آئے، تو ان کی بیوی نے ہمارے گھر میں کیا بتلایا؟ کہا کہ جب میں یہاں آتی ہوں، یہاں سے جاتی ہوں تو میرا جی کہتا ہے کہ میں پردہ کروں، لیکن جب میں واپس جاتی ہوں تو گاؤں اور محلے کی عورتیں مجھے تانا دے، یہ کیا بن کر کے آ گئی تو؟ یہ تو کیا بن گئی ہے؟ اس لیے کہ کوئی فاحشہ عورت یہ نہیں چاہے گی کہ دنیا میں کوئی عورت پاک باز رہے، تمام عورتیں فاحشہ بن جائیں۔ اسی لیے کوئی بے پردہ عورت یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی عورت پردے کے ساتھ رہے۔ تو کہا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجبور ہو کر کے میں بھی کہا، ابھی پچھلی بار میں گئی، اس عورت نے بتایا، بھی تازہ واقعہ ہے، پچھلی بار ایک دعوت میں گئی
تو ہم نے اچھی طریقے سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن جہاں پر میں بیٹھی تھی دیکھتی ہوں کہ ادھر سے کچھ عورتیں اشارہ کر رہی ہیں، ادھر سے کچھ عورتیں اشارہ کر رہی ہیں، پیچھے سے کچھ اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ دیکھو یہ سعودیہ کے آ گئی، یہ تو بالکل بدل کر کے آ گئی ہے، اس کا شوہر بدلتا جا رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا پردہ تو بہت دور کی بات ہے، اب سر کا دوپٹہ بھی غائب، اور سر کا دوپٹہ ہی بہت دور کی بات ہے، اب تو جسم کے اندر جو وہ قمیص رہا کرتی تھی وہ بھی آدھی آستین کی، اور آدھے سے ہی بڑھ کر کے اب کیا رہے گا، صرف کندھے کے اوپر رہا کرتی ہے، اور اس پر بھی معاملہ آگے تک ہے کہ سامنے سے بالکل سینے تک آدھا سینہ جو ہے اس کے گلے سے دکھائی دیتا رہتا ہے۔ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہی سب وجوہات ہیں۔ ان عورتوں سے کہو کہ پوچھیں، ان نوجوانوں سے، اپنے شوہر سے پوچھیں کہ کسی عورت کو اس حالت میں دیتے ہیں تو اس کے جذبات ابھرتے ہیں کہ نہیں ابھرتے ہیں؟ اگر کہتا ہے نہیں ابھرتے ہیں تو خدا کی قسم یا تو وہ جھوٹا یا تو ہی جڑا ہے، وہ مسلمان نہیں، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس حالت میں دے کر کے عورتوں کو اس کے جذبات نہیں ابھرتے ہیں تو وہ مرد نہیں ہے، وہ نامرد ہے، وہ خدا کی قسم کھا کر کے بات میں کہہ رہا ہوں۔ اور اکیلے میں رہ کر کے کئی آدمیوں سے پوچھ کر کے میں بات کہتا ہوں، صرف میرا اپنا نظریہ نہیں ہے، میرا اپنا خیال نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا میں آپ سے کہ اب میرا وقت ختم ہو گیا، میں صرف اب پڑھ کر کے سناؤں گا کہ اس سلسلے میں شریعت نے کیا کیا پابندی رکھی ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب نکلیں تو شرعی حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ نکلیں۔ ساتواں یہ ہے کہ جب نکلیں تو خوشبو لگا کر کے نہ نکلیں، خوشبودار لباس ان کا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت سی ایسی خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ جو جنسی جذبات کو ابھارتی ہیں، شہوت ابھرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو خوشبودار لباس پہن کر کے نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے 8ویں یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرتے نہ پھریں، اور 9ویں چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت راستے میں نہ کریں جس حرکت کی وجہ سے مردوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو جائے۔ یعنی پائل کی جھنکار نہیں سنائی جانی چاہیے، چوڑیوں کی آواز نہیں آنی چاہیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پیروں کو، اپنی سنڈلوں کو زمین پر اتنی زور سے نہ ماریں کہ ان کی پوشیدہ زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو جو شریعت میرے دوستو عورتوں کی آواز پر پابندی لگاتی ہو کہ لوچدار آواز نہیں ہونی چاہیے، وہ شریعت کہیں اس کی اجازت دے گی کہ اسٹیج پر آ کر کے عورت گانا گائے، عشقیہ اشعار پڑھے؟ وہ کبھی دے گی کہ ہاں وہ فلم اور ڈراموں کے اندر کبھی کسی کی منگیتر بن کر کے آئے، کبھی کسی کی معشوقہ بن کر کے آئے، کبھی کسی کی بیوی بن کر کے آئے، کبھی کسی کی ماں اور بہن بن کر اس کی اجازت دے گی؟ قطعاً نہیں دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بغیر محرم کے سفر بھی عورت نہ کرے۔ ابھی چند مہینہ بلکہ چند ہفتہ پہلے راجستھان میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ المانیہ جرمنی کی کوئی سیر کرنے والی عورت گئی تھی، وہ اکیلے ہی تو گئی تھی نا، کسی رکشے پر بیٹھی اور رکشے والا لے کر کے اسے کہیں اور بھاگ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر محرم کے سفر کر رہی تھی۔ شریعت نے اصول رکھے ہیں اور اپنا حق منوا لیتی ہے شریعت لوگوں سے۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر محرم کو چھونے اور ہاتھ لگانے سے پرہیز ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ہے غیر محرم ہے تو اس کے چھونے پر شریعت نے سخت پابندی لگائی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پاک اور ہر قسم کی بری نیات سے مبرہ شخص ہیں، انہوں نے کبھی بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سلام کرنے کا مطلب ہے کہ میں چھوڑ دوں گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں بس ابھی مکمل کیجیے، ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ نہیں شیخ، میری بات مکمل ہو گئی ہے، یہ آخری بات تھی، اگرچہ اشارتاً کہ غیر محرم کو چھونے پر بھی شریعت نے سخت پابندی بلکہ اسے سخت گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا تھا کہ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ عورتیں آئیں، امیمہ بن رقیقہ اور دوسری عورتیں آئیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، اور جب بیعت کرنے کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ جس طریقے سے مردوں سے مصافحہ کر لیتے ہیں آپ ہم سے مصافحہ کریں۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔
حتیٰ کی تبرانی کے اندر جو روایت اس پر غور کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مرد کے سر میں اور اس کے جسم میں لوہے کی سیخ سے مارا جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے جائز نہ ہو۔ پھر اس کے بعد عورتوں سے مصافحہ کرنا اور چھونا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک مجلس میں باتیں کرنا کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اختصار کے ساتھ یہ وہ باتیں تھیں۔ شریعت نے یہ جو جنسی بے راہ روی چل رہی ہے، یہ معاشرے میں جو فساد پڑ رہا ہے، محارم کے ساتھ زنا اور قریبی اور رشتہ دار لوگ جو اپنے اور رشتہ دار عورتوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، یہ عورتوں کا اس پر اغوا جو ہو رہا ہے، لڑکیاں اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر نکل کر کے بھاگ جو جا رہی ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس کی طرف توجہ بھی نہ دیجئے جس کے دل کے اوپر ہم نے غفلت کا پردہ ڈال دیا ہے اور وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ درہم برہم ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، اس کے اندر قرار نہیں ہے، وہ کسی سیدھے راستے کے اوپر نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا دوستو کہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ خود بھی اس کے اوپر توجہ دیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ ہر انسان اگر اپنے گھر سے اس کی اصلاح شروع کر دے، اپنے بچوں سے، اپنی بہن سے، اپنے گھر والوں سے، اور ہر آدمی ایسے اپنے گھر کی اصلاح کر لے تو معاشرے کی اصلاح بڑی آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ ہمیں اور آپ سے تو مل کر کے بنتا ہے نا۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کے گناہوں کو معاف کرے، اس کی جائز ضروریات کو پوری فرمائے۔ جو لوگ ضرورت مند حاجت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو پوری کرے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اب تو جائز ہے۔